سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله۔ ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پہ ہوں، جن کی ذات مقدسہ کے ذریعے اس مالک الملک نے ہمیں صراط مستقیم والا راستہ نصیب فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 7 خوش نصیب لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جن کو رب العالمین نے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ یا اپنا سایہ اس مالک الملک نے نصیب فرمانا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو انہی لوگوں میں اللہ ہمارا شمار عطا فرمائے، جن میں سے 2 لوگوں کا ہم نے ذکر کیا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ ان میں سے ایک فرمایا الامام العادل، عدل کرنے والا حکمران، اور دوسرا وشاب نشأ بعبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، اور آج اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے تیسرے سے شروع کرتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی انتہائی خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا ہے۔ ان میں سے تیسری قسم کے لوگ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی ہے جس کا دل اللہ کی مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ کے گھر میں آتے ہیں ان کو بڑا سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، اور وہ جب اللہ کے گھر سے چلے جاتے ہیں وہ پھر اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب اللہ کا دوبارہ اعلان کرنے والا اعلان کرے اور پھر میں اس کے گھر کی طرف لوٹوں اور جاؤں، اللہ کی عبادت کروں۔ اس انتظار میں ہر وقت رہتا ہے جہاں کہیں بھی وہ آدمی ہو کہ اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف میں جاؤں۔ تو اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تیسرا آدمی خوش نصیب انسان ہے جس کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، اور یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے بلکہ جو لوگ اللہ کی مسجد کے اندر آتے ہیں، اللہ کے گھروں کی طرف آتے ہیں، ان کو آباد کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں اور دوسروں کو سمجھاتے ہیں۔ یہ سب اللہ رب العالمین کے مومن ایمان والے لوگ ہیں، مومن بندے ہیں، اور انہی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے کہ یہی ایمان والے لوگ ہیں جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَصَىٰ
اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو اللہ کی مساجد کو آباد کرتے ہیں، اور وہ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے، ان کی پہلی نشانی یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی وہ ایمان لے آتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، سوائے اللہ کے کسی اور کا ڈر ان کے دلوں کے اندر نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی ہے۔ گویا جو لوگ اللہ کی بنائی ہوئی عمارتوں کو، اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، چاہے وہ عبادت کے ذریعے کریں، چاہے وہ اپنے مال کے ذریعے کریں، اللہ فرماتے ہیں ان کے مومن ہونے کی یہی علامت ہے، یہ اللہ کے گھروں کا خیال رکھتے ہیں، اور جب اللہ کے گھروں کا خیال رکھتے ہیں، عبادت کرنے کے لیے اپنے گھروں سے مسجد کی طرف آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اپنے گھر سے چل کر مسجد کے اندر آنے والا بندہ میں اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ سیدنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی وہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من توضأ وجاء إلى المسجد فهو زائر الله عز وجل، جو بندہ وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، آپ فرماتے ہیں فهو زائر الله عز وجل، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ وحق علی المزور ان یکرم الزائر، اور پھر جو میزبان ہے اس پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ ہم کس کے مہمان ہیں؟ جب اللہ کے گھر میں آتے ہیں اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ہمارا میزبان ہے، اور جب اللہ اپنے مہمانوں کی میزبانی کرے گا تو اس کے پھر کیا ہی کہنے ہیں۔ ہم ہمارے گھر میں جب مہمان آتا ہے ہم اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جو چیز ہماری طاقت کے اندر ہو ہم وہ اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، اچھی چیز، اچھا کھانا، اچھا اس کے لیے بیٹھنے کا، پینے کا، کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا مہمان ہے، ہم اس کے میزبان ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ کے مہمان ہوں گے، اللہ ہمارا میزبان ہوگا، تو پھر ہماری مہمان نوازی کیسے بہترین نہ ہو۔ سنیے آگے حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غدا الی المسجد او راحا، جو بندہ مسجد کی طرف آتا ہے، چاہے وہ صبح کو آئے یا شام کو آئے، مسجد کی طرف آتا ہے، اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا، اللہ نے اس بندے کے لیے جنت کے اندر مہمان نوازی تیار کر دی ہے۔ جنت کے اندر، دنیا کے اندر نہیں، جنت کے اندر مہمان نوازی اللہ نے تیار کر دی ہے۔ اور جب یہ جنت والے جنت کے اندر جائیں گے، اللہ نے ان کی مہمان نوازی، سب سے پہلے جو کھانا اللہ نے پیش کرنا ہے وہ کس چیز سے کرنا ہے پتہ ہے؟ سب سے پہلا کھانا جو اللہ نے اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنی ہے، ان کو کھانا پیش کرنا ہے، وہ کس چیز کا ہوگا؟ مچھلی کا جگر اللہ نے وہ دینا ہے۔ صرف ایک بندے کو یاد ہے، باقی سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے پہلے بھی یہ حدیث یہاں پر بیان کی تھی، لیکن بات ہے یاد کرنے کی، یاد رکھا کریں۔ یہ مہمان نوازی اللہ نے
اپنے مہمانوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اور پھر دوسری حدیث کے اندر سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اندھیروں کے اندر مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان لوگوں کو مکمل نور عطا فرمائیں گے۔ مکمل نور، پورا نور اللہ عطا فرمائیں گے۔ کن کو؟ جو اندھیروں کے اندر اللہ کے گھروں کی طرف چل کر آتے ہیں، وہ مسجدوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں، بستر کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اب اللہ کی آواز آ چکی ہے، اعلان کرنے والے نے اعلان کر دیا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، آؤ نماز کی طرف، نماز نیند سے بہتر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لائٹ تو نہیں ہے، مسجد میں جا کر کیا کرنا ہے، وہاں پر لائٹ کا انتظام میں نہیں ہے، ادھر ہی بیٹھتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے، ہمارا طرز عمل یہ ہے۔ لیکن ہم وہ وقت بھی یاد کریں جب دنیا کے اندر پنکھے کا نام و نشان بھی نہیں تھا، دنیا کے اندر اے سی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور صحابہ کرام کس میدان کے اندر، کس کیفیت کے اندر، کس انداز کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہم وہ وقت بھی تو یاد کریں۔ آج اللہ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر ایک وقت پہ نہیں ہے تو پھر ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا چوتھا وہ بندہ خوش نصیب انسان جس کو اللہ نے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب عطا فرمانا ہے، وہ آدمی ہوگا جو صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اسی پر وہ اکٹھا بھی ہوتا ہے، اسی پر وہ جدا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، دو بندے وہ ایک دوسرے سے محبت صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، کوئی اور غرض نہیں ہوتی، مال و دولت کو نہیں دیکھتے، جاہ و جلال کو نہیں دیکھتے، کسی اچھے منصب کو نہیں دیکھتے، بلکہ ان کے دل کے اندر تو صرف یہی ہوتا ہے کہ میری محبت اس کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ اسی پر اکٹھے بھی ہوتے ہیں، اسی پر وہ جدا بھی ہو جاتے ہیں، اسی پر ان کا مرنا بھی ہے، اسی پر ان کا جینا بھی ہے، کسی کے ساتھ پیار ہے، کسی کے ساتھ محبت ہے، اسی بنا پر ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، میں نے اس بندے سے اور کچھ نہیں لینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا، ذرا غور کرنا، جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یقول یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے، کہیں گے این المتحابون بجلال اليوم، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر محبت کرنے والے ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج میں ان کو اس جگہ کا سایہ عطا کروں گا، اس کا سایہ عطا کروں گا کہ میرے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، پیسوں کے لیے نہیں، دنیا کی غرض نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑے منصب پر فائز ہے، میں نے کل اس سے کوئی نہ کوئی اپنا کام کروانا ہے، اس کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جناب جھک کر اس کو سلام کرتے ہیں، جھک کر کیا کرتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں۔ یہ بڑے افسر صاحب، وزیر صاحب، یہ دور سے آتے ہیں، یہ بندہ ان کو دیکھتا ہے، جناب جھک کے ان کو سلام کرتا ہے۔
ہماری شریعت کے اندر جھکنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب آئے تھے، ایک بادشاہ کو دیکھا کہ اس کے ماننے والے جھکتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، ہم نے ان کو دیکھا ہے وہ اپنے بادشاہ کے سامنے جھکتے ہیں، کیوں نہ ہو ہم آپ کے سامنے جھکیں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے۔ جب پیارے پیغمبر کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے تو آج میں اور آپ کس بات کی مولی ہے کہ ہم دین کے دعوے دار بھی بنیں، ایمان کا دعویٰ بھی کریں، محبت کا دعویٰ بھی کریں، اللہ کو ماننے والے بھی بنیں، اور پھر ہمارے سامنے مخلوق جھک کر ہمیں سلام کر رہی ہو؟ پھر ہمارا ایمان کہاں گیا؟ ہماری محبت کا دعویٰ کہاں گیا؟ آج ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ اللہ قیامت کے دن اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کی خاطر کسی دوسرے اپنے بھائی کے ساتھ محبت کی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی مٹھاس کو اور لذت کو پا لیا، اور یہ ان تین لوگوں میں سے ایک آدمی یہی ہے جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشانی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین خصلتیں ایسی ہیں جس بندے کے اندر یہ پائی جائیں وہ بندہ ایمان کی لذت اور مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے نمبر پر ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو، ماں سے بھی زیادہ محبت اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، باپ سے زیادہ محبت بھی اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اولاد سے بھی زیادہ محبت اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اپنے مال سے بھی زیادہ محبت اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اپنے عہدے سے بھی زیادہ محبت اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، دنیا کے اندر بڑے بڑے عہدے والوں سے بھی زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پہلی محبت ہے۔ فرمایا جس کے اندر یہ محبت ہو سمجھو اس بندے نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا ہے۔ دوسرے نمبر پر وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ جب بندہ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو سوائے اللہ کے اور کسی کے ساتھ محبت نہیں کرتا کہ میرا رب راضی ہو جائے، میں تب اس کے ساتھ محبت کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسرے نمبر پر وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ، تیسرا وہ بندہ ہے کہ جس طرح وہ کفر کی طرف لوٹنا ناپسند کرتا ہے، اسی طرح وہ ناپسند کرے کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں، اس کے رسول کو ماننے والا ہوں، اسی کی خاطر محبت کرنے والا ہوں، وہ بندہ یہ ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح وہ یہ بھی ناپسند کرتا ہے کہ مجھے جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ کون یہ دونوں باتیں پسند کرتا ہے کہ میں کافر ہو جاؤں؟ کون یہ پسند کرتا ہے کہ مجھے قیامت کے دن اللہ جہنم کی آگ کے اندر ڈال دے؟ کوئی بندہ بھی یہ پسند نہیں کرتا۔ جب کوئی پسند نہیں کرتا تو پھر اس بندے نے ایمان کی مٹھاس اور لذت کو پا لیا۔ سیدنا ابو ادریس الخولانی بیان کرتے ہیں میں نے سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ذرا دیکھیے اللہ کے لیے محبت کرنے کا انداز دیکھنا ذرا کیسے ہے۔ فرماتے ہیں ابو ادریس الخولانی کہتے ہیں سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آگے سیدنا معاذ ابن جبل کہتے ہیں کیا واقعی تم اللہ کے لیے میرے ساتھ محبت کرتے ہو؟ فرمایا ہاں میں اللہ کے لیے آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔
تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، میں نے سنا تھا آپ یہ فرما رہے تھے کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے للمتحابین فیا، جو میرے لیے محبت کرنے والے لوگ ہیں میری محبت اس بندے کے لیے واجب ہو گئی۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو میری خاطر کسی اور کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ میری محبت اس بندے پر واجب ہے۔ اور دوسرا فرمایا والمتجالسین فیا، اور دوسرے وہ لوگ جو میرے لیے میری رضا کے لیے اکٹھے مل کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، کوئی اور غرض نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر فرمایا والمتزاورین فیا، جو میری رضا کے لیے وہ ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر چوتھے نمبر پر فرمایا والمتبادلین فیا، چوتھے نمبر پر وہ لوگ جو میرے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہ چار قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میری محبت ان سب کے لیے واجب ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہماری محبت کیسی ہے، تھوڑی سی مزاج کے خلاف بات ہو گئی بس بات ختم، میں نے آپ کے ساتھ زندگی بھر اللہ کی قسم بولنا بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم بھی ساتھ، اللہ کی قسم بھی ساتھ، ادھر ایک تو اللہ کی نافرمانی نہ بولنے کی اور دوسرا قسم بھی ساتھ کہ اللہ کی قسم میں نے آپ کے ساتھ زندگی بھر نہیں بولا۔ میرے بھائیوں یہ قسم یہ توڑی جا سکتی ہے، اس کے اندر اللہ کی نافرمانی ہے۔ اگر کسی نے ایسی قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں نے فلاں بھائی کے ساتھ نہیں بولنا، میں نے گفتگو نہیں کرنی، وہ اس قسم کا کفارہ ادا کرے اور اس کو توڑ دے، اس کے ساتھ بولنا شروع کرے، وگرنہ وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے، وہ گنہگار ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے اوپر قسمیں اٹھاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چوتھے لوگ ہیں جن کا ذکر کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن کہاں ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں آج ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، ہم دیکھیں سنتے بھی ہیں سنتے بھی رہیں گے جب تک ہماری زندگی ہے، تو سننے کا اور سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمارا رب راضی ہو جائے، ہم اللہ کو ماننے والے بن جائیں اور اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن ان لوگوں کے اندر شمار فرمائے جن کو اللہ نے عرش کا سایہ نصیب فرمانا ہے۔ تو یہ آج ہم نے کتنی چیزیں بیان کی ہیں، بس 2 چیزیں بیان کی ہیں، وہ بھی یاد نہیں۔ وہی بندہ بولا ہے جس نے مچھلی کے جگر والا جواب دیا ہے، لگتا وہی یاد کرتا ہے، باقی سب چھٹی پہ ہے۔ 2 چیزیں یاد کی ہیں، کون کون سی؟ نمبر 1 وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ بندہ جس کا دل اللہ کی مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے، یہ ایک چیز۔ دوسری چیز وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، 2 بندے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں اور جدا ہوتے ہیں، بس یہ 2 چیزیں یاد کر لیں۔ میں نے تو تھوڑی سی آگے اور بھی حدیثیں ساتھ بیان فرمائی ہے نا، آپ صرف یہ 2 چیزیں یاد کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ 2 چیزیں بتائی ہیں اور ہم کوشش کریں کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دعا فرمائیں کہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ ان سب کو شفا و تندرستی عطا فرمائے۔ اس طرح خاص طور پر ہمارے حاجی نذیر صاحب اور حاجی عبدالحفیظ صاحب، ان کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ رب العالمین ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کو شفا و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام قسم کی بیماریوں سے ان کو محفوظ فرمائے۔ جتنے ہمارے مسلمان بھائی اپنے کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ کاروبار کے اندر برکت عطا فرما، یا اللہ کاروبار میں وسعت عطا فرما، اے اللہ شیاطین کی طرف سے جو بندشیں ہیں یا اللہ ان کو دور فرما، یا اللہ حلال کا رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کو تو نے اولاد عطا کی ہے ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما، یا اللہ جن کو تو نے بیٹے عطا کی ان کو بیٹیاں بھی عطا فرما، اے اللہ جن کو تو نے بیٹیاں عطا کی ان کو بیٹے بھی عطا فرما، اے اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں قید ہیں یا اللہ ان کو باعزت رہائی نصیب فرما، یا اللہ ان کو باعزت رہائی نصیب فرما، اے اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی مظلوم ہیں جہاں کہیں یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرما، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کو معاف فرما، یا اللہ ان سے درگزر فرما، یا اللہ انہیں عذاب قبر سے بچا، اے اللہ انہیں عذاب جہنم سے بچا، یا اللہ انہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ ہماری ہر حاجات کو پورا فرما، ہماری خواہشات کو پورا فرما، اے اللہ ہم جو تجھ سے مانگ رہے ہیں ہمیں وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جس کی ہمیں ضرورت ہے ہم نہیں مانگ سکتے یا اللہ ہم کو وہ بھی عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ اس حادثے کے اندر جو ابھی ہوا ہے چند دیر پہلے جتنے مسلمان فوت ہوئے ہیں اے اللہ ان کو بھی معاف فرما، یا اللہ ان کو عذاب قبر سے بچا، اے اللہ ان کو عذاب جہنم سے بچا، اے اللہ انہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ جو زخمی ہیں بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ ان کو تندرستی عطا فرما، یا اللہ بیماریوں سے محفوظ فرما، اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ تو اسلام کی حالت میں زندہ رکھنا، یا اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ ایمان پر فرمانا، یا اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے بچانا، یا اللہ ہم سب کو عذاب جہنم سے بچانا، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمانا، یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کے اندر ساتھ نصیب فرمانا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی